گوپال آج بجلی کی سی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ اسٹیل کی چھوٹی سی سیڑھی کے بولٹ کھولنے میں مصروف تھا۔ سیڑھی تیراکی کے تالاب میں غوطہ خوری والے حصے میں لگی ہوئی تھی، جو 9 فٹ گہرا تھا۔ اس وقت زمین سے پانی کی سطح تقریباً 7 فٹ اونچی تھی اور اوپر سے 2 فٹ نیچے۔ سیڑھی کا اندرونی حصہ پانی سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ تالاب کی دوسری طرف ایک سیڑھی اور بھی لگی ہوئی تھی، جسے وہ پہلے ہی نکال کر اسٹور میں رکھ چکا تھا۔ وہ بہت ہی کمینہ شخص ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں اپنی نوجوان اور نہایت حسین و جمیل پتنی سرگم پر مرکوز کر کے خود کلامی کی۔ تبھی سندر چیز اس کے ہاتھ لگی۔ وہ اسے اپنے باپ کا مال سمجھ کر لے جائے گا، اسی لیے میں بیشتر چیزیں جتنا جلد ہو سکے اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ کیا وہ مکان کے اندر گھس نہیں آئے گا؟ سرگم نے فکر مندی سے کہا۔ یہ جو بڑی بڑی کھڑکیاں… ہاں، گوپال نے اس بات پوری کرنے نہیں دی۔ کھڑکیوں پر بھروسہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اب یہ سیڑھی بھی نکل آئے گی۔ 1 منٹ گوپال، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں ایک اور غوطہ لگا لوں اپنے پیارے دوست اور ساتھی تالاب میں۔ ایک اور غوطہ؟ نہیں، ابھی نہیں، جلدی سے پیکنگ کا کام مکمل کر لو۔ ہمارے لیے لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ یہ سیڑھی فی الحال چھوڑے دیتا ہوں۔ ہمیں جیسے ہی وقت ملے اپنی خواہش پوری کر لینا۔ شاید مجھے اپنی زندگی میں تو کیا سپنے میں بھی ایسا تالاب نصیب نہ ہو۔ سرگم نے افسردگی سے ایک گہرا سانس لیا۔ کیا ہم یہاں سے طویل مدت کے لیے روپوش ہو رہے ہیں جانی؟ میں قطعی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر ہم اس کالونی میں لوٹ آتے ہیں تب بھی اس جگہ نہیں آئیں گے۔ اس بات کا مجھے اندازہ ہے۔ اس کے سینے میں سرد سانسوں کا غبار بھر گیا۔ کاش ایسا نہیں ہوتا۔ گوپال اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کا مرمری ہاتھ تھام لیا اور اسے سہارا دیتے ہوئے مکان کی طرف چل دیا۔ ان کا مکان پونا کے اطراف میں پھیلی ہوئی سرسبز و شاداب پہاڑیوں میں ایک خطرناک گھاٹی کے قریب مین روڈ سے دور اندر کی جانب تھا۔ ہم جلدی سے پیکنگ کا کام نمٹا لیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، ہمیں 5 بجے سے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ اور ہاں، صرف 2 بڑے بیگوں میں بہت ضروری چیزیں رکھ لینا۔ کوئی فالتو چیز لے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنا دیرینہ ٹاپ رائٹر بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا تم مجھے اب نہیں بتاؤ گے کہ معاملہ کیا ہے؟ ہم یہاں سے اس طرح پراسرار انداز سے کیوں فرار ہو رہے ہیں؟ اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کسی سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ آخر وہ ہے کون؟ تمہارے ناشر کا خط، جو کورئیر سروس سے صبح ملا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ کیا تم اس کا متن نہیں بتلاؤ گے؟ چھپا کیوں رہے ہو؟ میں کولکتہ پہنچنے سے پہلے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ گوپال نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ ہم یہاں سے جتنی جلدی چلے جائیں اتنا ہی اچھا ہوگا۔ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہماری زندگی ان پرندوں جیسی ہے جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں۔ اس دوران وہ مکان میں داخل ہو گئے۔ سرگم متفکر ہونے کے ساتھ خوف اور تشویش میں بھی مبتلا ہو گئی تھی۔ سڑک کے دونوں سمتوں میں 2-2 فٹ کے اونچے ستون بنے ہوئے تھے۔ ان میں ایک زنجیر بھی جھول رہی تھی، جس کے درمیان ایک بڑا سا کفل لگا ہوا تھا۔ ایک ستون پر تحریر آویزاں تھی: بغیر اجازت داخلہ ممنوع ہے، گوپال شرما۔ اسی وقت ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی چلانے والا شخص ادھیڑ عمر، بھاری بھرکم اور دراز کا تھا۔ اس نے دھوپ کا چشمہ بھی پہن رکھا تھا۔ اس نے چشمہ اتار کر گرد و پیش کا جائزہ لیا، جیسے اچھی طرح سے اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ جب اس کی تسلی ہو گئی تو اپنے نوجوان ساتھی سے بولا، یہ وہی جگہ ہے نا؟ وشوا ناتھ، بالآخر ہم نے پروفیسر کو تلاش کر ہی لیا۔ نوجوان نے اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے سگریٹ کا گہرا کش لیا، پھر بولا، حیرت کی بات ہے کہ اتنی دور افتادہ جگہ، کچی سڑک، بلند و بالا درختوں کی بھرمار، گھنی جھاڑیاں اور خطرناک گھاٹی کا آخری سرا۔ شاید پروفیسر نے اسی جگہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ لوگوں سے واسطہ نہ پڑے اور اس کی زندگی سکون میں گزرے، کوئی دخل در معقولات نہ ہو۔ کیا اس کا اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ آج کل خوشحال ہے اور آرام سے ہے؟ آسودہ حال لوگ ہی دور افتادہ رہ کر زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، ادھیڑ عمر شخص نے گاڑی سے باہر آتے ہوئے کہا۔ اس نے 3 برس قبل جرم و سزا کے موضوع پر 2 سنسنی خیز ناول لکھے تھے۔ انہوں نے پورے ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا تھا۔
اب تک ان کے 4 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور ایک فلم ساز نے فلم بنانے کے لیے حقوق بھی خریدے ہیں۔ چند برس قبل ایک حسین صورت سے شادی رچا لی جو ماضی میں مس ممبئی قرار پائی تھی۔ وہ اولمپک غوطہ خور ٹیم کی رکن بھی تھی اور اس نے تیراکی کے مقابلے میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ مس ممبئی کے لوگوں کو آج تک نہیں بھولے ہیں۔ نوجوان نے کہا، مجھے آج بھی ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہو اور شاید میں اسی برسوں سے نہ بھول سکا ہوں۔ کیا اسی لیے کہ اس نے کانسی کا تمغہ جیتا تھا؟ دھیر عمر شخص نے حیرت سے کہا، کانسی تمغہ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ لوگ تو گولڈ میڈل جیتنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ نہیں، اس لیے نہیں، نوجوان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر کسی لیے؟ کیا کوئی خاص بات اور انفرادیت تھی اس میں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی، نوجوان نے اسباب میں سر ہلایا۔ وہ حسین بھی تو بہت تھی۔ یوں تو جوان سال لڑکیاں بڑی پرکشش ہوتی ہیں، لیکن اس میں عجیب ہی ایک کشش تھی اور اس قدر بولڈ کہ مغربی اداکارہ مارلن منرو کو بھی مات کر دیا تھا۔ اس لیے تمام فلم ساز اسے اپنی فلم میں کاسٹ کرنا چاہتے تھے۔ اس سے امریکہ اور یورپ سے فلموں میں کام کرنے کے لیے لاکھوں ڈالرز اور پاؤنڈز کی پیشکش بھی ہوئی، لیکن اس نے اپنی آبرو کا سودا نہیں کیا۔ میں نے اس کی تصویروں کی البم بھی بنا رکھی ہے جو اکثر میں دیکھتا ہوں۔ وہ دیر عمر شخص دل میں مسکرایا۔ نوجوان نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اس غوطہ خور حسینہ کی تصویریں خود اس کے پاس بھی موجود تھیں۔ وہ بھی اکثر اس البم کی ورق گردانی کرتا رہتا تھا۔ نوجوان نے اپنی بات ختم کی تو دھیر عمر شخص گاڑی سے باہر آیا اور ٹہلتا ہوا زنجیر تک گیا اور تالے کا اس طرح معائنہ کیا جیسے اسے کھولنا چاہتا ہو۔ پھر دوسرے لمحے اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا اور کسی ماہر نقب زنی کی طرح تالا کھول لیا۔ تالے جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنی جلدی کھل بھی جاتے ہیں۔ نوجوان کھسک کر اسٹیئرنگ وہیل کی طرف گیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ دھیر عمر شخص نے زنجیر دوبارہ لگا دی، پھر گاڑی میں سوار ہو گیا۔ وہ مکان کے قریب پہنچے تو نوجوان کی نظر پیراکی کے تالاب پر پڑی اور وہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا۔ کتنا حسین اور شاندار تالاب ہے! میں نے کہیں ایسا تالاب نہیں دیکھا۔ اپنی پتنی کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اس نے اپنی پتنی کا سپنا پورا کیا۔ اس نے چاروں سمت نگاہیں دوڑاتے ہوئے کہا، لوگ خواہ کہتے ہیں کہ پونا رہائشی کے لیے بہترین جگہ ہے۔ وشوا ناتھ نے بھی تیزی سے اطراف کا جائزہ لیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے گوپال کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا جس کی ڈگی کھلی ہوئی تھی اور اس میں ایک سوٹ کیس نظر آ رہا تھا۔ ہم لوگ بروقت پہنچے ہیں۔ انہوں نے اطلاعی گھنٹی بجانے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور بڑے اطمینان سے بغیر اجازت گھر میں گھس گئے۔ سرگم نے دوسرا بیگ بند کر کے تالا لگایا، پھر سامنے والے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، گوپال، میرا کام پورا ہو گیا، اب کوئی کام تو نہیں رہ گیا؟ گوپال نے دوسرے کمرے سے جھانک کر اس کی طرف دیکھا، پھر کھڑکی پر نظر ڈالی۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے۔ تم چاہو تو دل بھرنے تک تالاب میں غوطے لگا سکتی ہو، پھر چل کر بینک کے کام نمٹائیں گے۔ کیا میں تمہارے لیے چائے یا کافی بنا دوں؟ تم تھکن تو محسوس نہیں کر رہی ہو؟ میں خود فریش لیمن جوس بنا کر لاتی ہوں، تم تھک گئے ہوگے۔ وہ یہ کہہ کر اندرونی کمرے کی طرف چلی گئی۔ قریب ہی مشروبات کی الماری تھی۔ کمرے میں اچانک اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا تو سامنے صوفے پر ایک ادھیڑ عمر موٹا بدن سا شخص ٹانگیں پسارے پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جام تھا۔ قریب ہی تپائی پر بیئر کی بوتل کھلی رکھی تھی۔ وہ ایک گھونٹ اتار کے بولا، ہیلو مسز گوپال، کیا آپ میرا ساتھ دینا پسند کریں گی؟ تم کون ہو؟ سرگم کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے سارے جسم میں ایک سرد لہر سی اتر گئی۔ تم بغیر اجازت چوروں کی طرح اندر کیسے گھس آئے؟ میں ان تکلفات کا عادی نہیں ہوں، میرا نام بھوپت ہے۔ آپ کے پاس تو مشروبات کا بہت نفیس اور عمدہ ذخیرہ موجود ہے۔ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلاتی ہوں۔ سرگم نے اپنی بدحواسی پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیا واقعی؟ وہ ایک بھونڈا سا کہکا مار کر ہنسا، میرا خیال ہے کہ آپ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ اچھا تو تم دیکھنا چاہتے ہو؟ سرگم قریب رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ ایک مضبوط بازو نے اسے دبوچ لیا۔ خوف کے مارے اس کی چیخ گولی کی طرح اس کے حلق میں پھنس گئی۔
اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس شخص کی طاقت کے آگے کسی طرح کی مزاحمت بے سود ہوگی۔ اس نے کسماتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ یہ بازو ایک خوش شکل نوجوان مرد کا تھا جو کارنرز پر رکھی ہوئی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ سرگم کے مرمری جسم پر تیراکی کا لباس تھا۔ اس کو ان کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ گھر میں چونکہ صرف دونوں پتنی پتی رہتے تھے اور کسی کی آمد و رفت نہیں تھی، اسی لیے وہ لباس کا زیادہ خیال نہیں رکھتی تھی۔ دیوی جی، مس بمبئی، یہ تم ہم سے خوف کیوں کھا رہی ہو؟ تمہارے پوسٹ کارڈ اور رنگین پوسٹرز ہم بھولے نہیں ہیں۔ واقعی تم سینکڑوں میں نہیں لاکھوں میں حسن و شباب کی دیوی ہو۔ اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ درمیان میں ہی تیزی سے بولی۔ وہ قریب رکھے ہوئے دوسرے ٹیلی فون کی طرف پھرتی تھی۔ ایک بات عرض کروں چینی گڑیا، وشواناتھ نے کہا، واقعی تمہارا حسن لاجواب ہے۔ پروفیسر کی خوش ذوقی کی داد نہ دینا یقیناً زیادتی ہوگی۔ انہیں چھوڑ دو وشواناتھ، بھوبت نے کہا، ہمیں اپنے حسین میزبان سے بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔ تحمل سے کام لو، جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک کہتے ہو، وشواناتھ معنی خیز لہجے میں بولا۔ راؤ رسم اور تعلقات بڑھانے کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ اس نے فوراً سرگم کو آزاد کر دیا تھا۔ پتہ نہیں تم لوگ کیا چاہتے ہو، سرگم نے اپنی آواز کے ارتعاش کو سنبھال کر کہا، لیکن اتنا یاد رکھو کہ جو دوسروں کے گھروں میں اس طرح دنداتے ہوئے لٹوروں کی طرح گھس آتے ہیں نا، اس علاقے کی پولیس ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ آپ کی معلومات یقیناً بہت وسیع ہیں۔ بھوبت مسکراتے ہوئے بولا، لیکن مجھے اس معاملے میں شبہ ہے کہ آپ اس معاملے میں پولیس کی مداخلت پسند نہیں کریں گی۔ ویسے ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے پروفیسر؟ سرگم نے ایک دم سے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے عقب میں گوپال کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سرگم کے سرد ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر سمجھانے کے انداز میں کہا، ہاں، درمیان میں پولیس کو نہ لاؤ، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ سرگم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں صرف بھوبت لال کو جانتا ہوں۔ ایک زمانے میں ہم ساتھ رہتے تھے۔ دیکھا آپ نے مسز گوپال، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرانے شناسا ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ بھوبت، تم خاموش رہو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ تیزی سے بات کاٹ کر بولا، تمہاری مرضی۔ بھوبت نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ عورتیں ویسے بہت عقل مند ہوتی ہیں، یہ خود سمجھ جائیں گی۔ کیا بات ہے گوپال؟ سرگم کی لہجے میں تشویش تھی، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ دیکھو سرگم، میں کولکتہ پہنچ کر سب کچھ بتانے والا تھا۔ یہی سبب تھا کہ تم سے ہمیشہ کھل کر گفتگو سے اجتناب کیا۔ بھوبت اور میں مدارس کی ایک جیل میں ساتھ رہتے تھے، پھر میں موقع پا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ یہ 8 برس پہلے کی بات ہے۔ مس ممبئی، تمہارے پتی کو یہ سب کچھ تمہیں بتانے کا اس لیے بھی موقع نہیں ملا ہوگا کہ اسے تمہارے حسن کی کشش سے نکلنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ وشواناتھ نے چوٹ کھائی۔ مسز گوپال، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی بکواس پر دھیان نہ دو۔ بھوبت نے اس کا زرد چہرہ دیکھتے ہوئے دلاسا دینے لگا، تمہارے پتی کا جیل جانا کوئی مجرمانہ واقعہ نہیں تھا۔ یہ ایک گاڑی میں اوباش نوجوانوں کے ساتھ سوار ہو گئے تھے جنہوں نے ایک پیٹرول پمپ لوٹا تھا۔ اس واردات کے دوران پیٹرول پمپ کا ملازم ہلاک ہو گیا تھا۔ وہ قتل بلا شبہ آپ کی پتنی نے نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس واقعے سے قبل قانونی شکنی کے مرتکب ہو گئے تھے، اس لیے عدالت نے انہیں عادی مجرم گردان کر 20 برس کی سزا سنا دی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور افسوس ہے سرگم، میں شرمندہ ہوں کہ تمہیں حقائق کا علم ان حالات میں ہوا۔ گوپال نے اس کا نرم و نازک ہاتھ محبت بھرے انداز سے دباتے ہوئے کہا۔ وہ پہلی بار اس کی بڑی بڑی نشیلی آنکھوں میں موتیوں کو دمکتے دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں میرے من کے دیوتا، سرگم نے آنسو پیتے ہوئے کہا، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم نے کبھی بھی کسی انسان کی جان نہیں لی ہوگی۔ شکریہ سرگم، تم بہت پیاری ہو، گوپال نے کہا۔ پھر بھوبت سے مخاطب ہوا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ بھوبت نے جواب دینے سے پہلے گلاس دوبارہ بھرا، پھر اپنا ہاتھ بلند کر کے کہا، اتفاق سے مجھے تمہاری باتیں یاد تھیں۔ ان میں وہ باتیں بھی تھیں جو تم مجھے سناتے رہتے تھے۔ مجھے ان کی جستجو نے تمہاری تلاش پر اکسایا۔ جب میں ضمانت پر رہا ہوا تو میں نے وشواناتھ سے رابطہ کیا، لیکن
لیکن ہم تلاش و بسیار کے باوجود مشہور و معروف ناول نگار کو تلاش نہ کر سکے۔ پبلشر نے بھی معذوری ظاہر کی۔ ہماری کوئی تصویر تھی اور نہ ہی پتہ۔ ایک بالکل پر اسرار شخصیت۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اسرار محض پبلسٹی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس نام کے کسی مصنف کا وجود نہیں ہے۔ لیکن پیارے گوپال، بھلا میں تمہیں کیسے بھلا سکتا ہوں؟ بوبت نے گلاس خالی کر کے میز پر رکھ دیا تھا۔ میں نے وشوان ناتھ کو تمہارے ناشر کے خوبصورت سیکرٹری کے پاس بھیج دیا۔ وشوان ناتھ عورتوں سے معاملات طے کرنے میں مہارت رکھتا ہے۔ اس نے سیکرٹری سے تمہارا اصل نام پتہ معلوم کر لیا۔ ہم نے ایک گاڑی پکڑی اور تمہاری خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہمیں یہ دیکھ کر واقعی خوشی ہوئی کہ تمہارے حالات کافی بدل گئے۔ میرے ناشر نے مجھے مطلع کر دیا تھا کہ اس کی سیکرٹری ایک نوجوان مرد کو میرے بارے میں بتا چکی ہے۔ گوپال نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چنانچہ خیر یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کیا پیسے کی ضرورت تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ پیسے؟ بوبت نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ وشوان ناتھ جو پیانو کے پاس بیٹھا ہوا اس کی گفتگو توجہ سے سن رہا تھا، اس نے بے ڈھنگے پن سے پیانو کے بورڈ پر ہاتھ مارا، جس سے ایک بے ہنگم سا شور فضا میں گونج اٹھا۔ پیسہ؟ بوبت سنجیدہ ہو کر کہنے لگا۔ وہ تو ہم دونوں کافی بنا سکتے ہیں، فی الوقت مسئلہ کچھ اور ہے۔ وشوان ناتھ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی اور میں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہم دونوں فی الحال کسی پوشیدہ اور خاموش جگہ قیام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری کوٹھی میں کافی جگہ ہے۔ نہیں سرگم فوراً ہی بولی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کی طے میں کون سا جذبہ کار فرما ہے۔ یہ بھیڑیے رہائش کے بہانے انہیں بلیک میل کر کے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ وہ تنگ کر بولی۔ ہم لوگ باہر جا رہے ہیں۔ جا نہیں رہے، جا رہے تھے، بوبت نے تصحیح کی۔ تم لوگوں کا پروگرام تھا کہ ہماری آمد سے پہلے ہی کہیں غائب ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، تمہارا منصوبہ دھرا رہ گیا۔ گوپال نے بادل نخواستہ اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ سرگم سے مخاطب ہوا۔ آج ناشر کا خط آیا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کسی نے ضرور میرا نام پتہ ڈھونڈ نکالا ہے، اس لیے میں نے یہاں سے فوراً نکل جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ یہاں بہت اچھا اور سہانا وقت گزرے گا۔ بوبت نے پہلے تو سرگم کو گھورا، پھر گوپال کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔ ہم دونوں بیتے ہوئے وقت کی سہانی اور رنگین یادوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ دوسری طرف وشوان ناتھ کی رفاقت سے سرفراز ہوں گے۔ یہ بہت اچھا پیانو نواز ہے۔ وہ فلمی دنیا میں ایک بڑے موسیقار رام چندر کے سنگ برسوں رہا ہے۔ وہ فلموں میں پس پردہ پیانو بجاتا تھا۔ اس کی سندر دھندوں پر رقصائیں تھرکتی اور لہراتی دلوں کو محصور کر لیتی تھیں۔ وہ تمہاری پتنی کو فرصت کے لمحات میں پیانو بجانا سکھائے گا۔ اس نے اپنی فلم دنیا کا آغاز ایکشن فلموں سے کیا تھا، لیکن جب اس پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ بمبئی میں قتل کر کے اس سے زیادہ دولت کمائی جا سکتی ہے تو اس نے اپنی لائن بدل لی۔ سرگم خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے سارے بدن میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وہ اپنی اس ہیجانی کیفیت کو چھپانے سے قاصر تھی۔ بوبت ٹھیک کہتا ہے۔ وشوان ناتھ نے سرگم کی طرف اشارہ کر کے پستول کی لبلبی دبانے کی اداکاری کی۔ میں بڑی آسانی سے لوگوں کو اس طرح ہٹا دیتا ہوں جیسے وہ راستے کا پتھر ہوں۔ صرف ایک ٹھوکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوں گولی آنکھ، ناک، پیشانی، حلق میں اور کبھی سینے کے پار بھی ہو جاتی ہے۔ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا اور نہ ہی جاتا ہے۔ کوئی مائی کا لال مجھے اب تک گرفتار نہیں کر سکا۔ میں نے نہ صرف قانون کی دھجیاں بکھیری بلکہ پولیس کی آنکھوں میں ہر واردات میں دھول جھونکتا رہا۔ یاد نہیں کہ میں نے اب تک کتنے قتل کیے؟ پچھلی بار معاملہ کوئی زیادہ سنگین ہو گیا تھا، پھر بھی وشوان ناتھ گرفتار ہونے سے بال بال بچ گیا۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی بچتا اور قتل کرتا رہے گا۔ اس نے بعض قتل ایسے کیے ہیں کہ ان لاشوں کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے آج تک اتنے شاندار تالاب میں تیراکی نہیں کی۔ وشوان ناتھ نے موضوع بدلا۔ ہمیں آپ کا وہ ہوش ربا رقص یاد ہے جب آپ نے مس بمبئی کا تاج پہنا تھا۔ ہم سارا راستہ اسی رقص کے بارے میں گفتگو کرتے آئے ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمیں وہ رقص دکھا دیں۔ گوپال کو بھی یاد آ گیا۔ سرگم کے اس رقص نے لوگوں کو پاگل کر دیا تھا۔ اس نے بھی رقص دیکھا تھا۔
سرگم سے اس کی شادی حادثاتی تھی۔ میز بمبئی منتخب ہونے کے کچھ دنوں بعد اسے کچھ جرائم پیشہ افراد نے اغوا کر لیا تھا۔ پروفیسر گوپال نے یہ واردات دیکھی تھی۔ اس کے پاس تیزاب سے بھری سپرے بوتل تھی۔ سرگم کو بدماش سے جس گھر میں لے گئے تھے، گوپال سپرے کی بوتل لے کر وہاں پہنچا۔ بدماشوں پر تیزاب کا سپرے کر کے سرگم کی آبرو بچائی اور بحفاظت وہاں سے نکال لایا تھا۔ اس نے ان بدماشوں کو تیزاب سے جھلسا کر معذور کر دیا تھا۔ یوں سرگم نے اس سے متاثر ہو کر شادی کر لی تھی۔